چونکہ بات یہ ہے چھوٹے کہ ہمیں ہر ظالم سے بغاوت کرنا ہے اور ہر مظلوم کی حمایت کرنا ہے. یہ ہمارا اصل مشن ہے. جہاں کہیں بھی کسی پر ظلم ہو رہا ہو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ظالم کے خلاف آئیں گے میدان عمل میں. آج جو بلوچستان میں کافی عرصے سے کئی سالوں سے بلوچ مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے عوام پر جو ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کو جو بے گھر کیا جا رہا ہے، ہم اس کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور صرف مذمت ہی نہیں کرتے بلکہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارا ان پر ظلم بند کر دیا جائے اور وہ لوگ جن کو آپ لوگوں نے اٹھایا ہے ان پر کوئی کیس نہیں ہے اور بیجا رکھا ہے، ان کے ساتھ یہ ظلم بند کر کے ان کو ان کے گھروں کے حوالے کیا جائے. اور اگر کسی پر کیس ہے تو آپ کون ہوتے ہو کہ ان کو مار کر پھینکنے والے؟ ان کو عدالتوں کے سامنے لایا جائے، عدالتوں میں پیش کیا جائے. ورنہ 10 15 سال ہو گئے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہی ہے، ان کے آنکھوں کا نظر ختم ہو چکا ہے مگر ان کے اولاد ان کے سامنے نہیں آ رہے. کیا ظلم ہو رہا ہے؟ یہ ملک اس لیے توڑی بنا تھا کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوگا، بلکہ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ اسلام کے نام پر بنا تھا اور اسلام کا نعرہ لگا کر بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہاں مسلمان پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں تو ہر مسلمان کو حفاظت کی جگہ ملنا چاہیے. تو جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں، چاہے وہ بلوچ قوم سے تعلق رکھتے ہو یا کسی دوسرے قوم سے، ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے اور ان کے خاندان کے حوالے کیا جائے. جزاک اللہ. تم مارو گے، تم قتل کرو گے، تم مارو گے. بلوچستان میں لاپتہ افراد کو، بلوچستان میں لاپتہ افراد کو، ذاکر مجید کو، ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو، عظیم بلوچ کو. میں بلوچ جنجاتی کمیٹی کراچی آرگنائزر باجی عاملہ نیشہ محمد ہولین خطاب کرتے شمشی گپا گوش بیدارے پتلے. تم مارو گے، تم قتل کرو گے، تم مارو گے، تم قتل کرو گے. نعرہ 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 بلوچ، نعرہ 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 بلوچ، نعرہ 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 بلوچ. تم قتل کرو گے، تم قتل کرو گے، تم مارو گے. مکفل دیما میرے خاطر سنگت اورنگزیب ابو دستبندی کیا بیت ہے سنگتا نعرہ مجرتا سنگتا نعرہ والا سنگتا میں بیائے تا دیما میں کرماش مرا نعرہ جرگا فرمائے. بیائے عبداللہ بھائی. سب سے پہلے تو بلوچ قوم کی اقلیتی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک مشکل گھڑی میں، ایک مشکل وقت میں اور ایک بڑا تجربہ گزارنے کے بعد کہ جبر و تشدد کا ایک انتہا دیکھنے کے بعد آج پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ جہاں بھی بیٹھا ہے پورے پاکستان کے اندر وہ پھر سے اپنے حقوق کے متعلق اٹھ رہا ہے، بول رہا ہے. جو ظلم و زیادتی بلوچ قوم کے ساتھ ہوئی ہے اس کے خلاف پھر سے لوگ بول رہے ہیں. یہ قابل فخر بات ہے. اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جب نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد
ایک قومی تحریک ابھری، اس قومی تحریک کو ختم کرنے، اس کو ڈائریکٹ تشدد کا نشانہ بنانے، عام لوگوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک ایسی ماحول تعمیر کی گئی کہ جہاں پہ کوئی بندہ ظلم کے خلاف نہ بول سکتا تھا، نہ کوئی بندہ کوئی بات کر سکتا تھا۔ اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس قومی تحریک کی ڈوریں بلوچ خواتین نے سنبھالی۔ آج انہی بلوچ خواتین پہ نہ صرف بلوچ بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر لوگ فخر کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے مظلوم قومیتیں بلوچ عورت کی کردار پر فخر کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل بالکل بھی نہیں رکنے والی۔ ریاست ایک طرف ایک دہائی سے زائد کے عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو نیریٹو اپنایا، جو بیانیہ اپنایا کہ بلوچستان کے اندر ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم ترقی لانا چاہتے ہیں، اور اس ترقی کے مد میں صرف چند لوگ ہیں، چند حلقے ہیں جو ترقی نہیں چاہتے، ہماری جنگ ہے ان کے ساتھ۔ لیکن 15 برس گزرنے کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کیا ہے۔ وہ ترقی عام لوگوں کا کشت خون ہے، وہ ترقی ہر گھر میں آگ لگانا تھا، وہ ترقی عام لوگوں سے ان کا روزگار چھیننا تھا، وہ ترقی لوگوں کو یوں ہی دن دہاڑے ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنی تھی۔ تو وہ تسلسل آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک چلانے کے باوجود بھی کوئی کارآمد پالیسی ثابت نہیں ہو سکی۔ آج ریاست کو ناخن کے اور سنبھالنے ہوں گے۔ آج کا جو یہ نوجوان ہیں، آج کے جو بچے ہیں جو ان احتجاجوں میں بڑے ہو رہے ہیں، ان کا جو شعوری لیول ہے وہ آج وہ نہیں ہے جو پہلے کے بچوں کا تھا۔ آج ہر بچے کی یادداشت سے یہ بات آپ نہیں نکال سکتے کہ اس کے باپ کو کس نے قتل کیا۔ آج کے بچوں کے ذہن سے آپ یہ بات نہیں نکال سکتے کہ ان کے بچے ان کے والدین 10 سالوں سے کہاں غائب ہیں۔ آپ نے ڈاکٹر مارنگ کے والد کا قتل کیا، ان کو شہید کیا، کیا آپ اس کے ذہن سے یہ بات مٹا سکے؟ آپ نہیں مٹا سکے۔ کل وہ بچی تھی لیکن آج وہ قومی تحریک کو لیڈ کر رہی ہے۔ کل سمی الدین مہامد کے باپ کو 10 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے مسنگ پرسنز میں شامل ہے، لیکن 10 سال کے باوجود بھی آپ اس کے میموری سے یہ بات نہیں نکال سکے کہ وہ اپنے باپ کو بھول جائے۔ وہاں پہ بلوچستان کے اندر جو ہزاروں گھروں میں آگ لگی ہے، ہزاروں لوگ جو نکل رہے ہیں، ہر گھر جو متاثر ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی باتیں بھول جائیں، ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی جبر ہوئی ہے وہ سب وہ بھول جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک ایسا گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ جو زیادہ سخت حالات ہیں۔ آج پورے پاکستان کے اندر ہمیں مظلوم قومیتوں کی تحریکیں ابھرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج پشتون احتجاج پہ ہے، پی ٹی ایم کی صورت میں، آج گلگت بلتستان میں لوگ احتجاج پہ ہیں، آج آزاد کشمیر میں لوگ احتجاج پہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بجائے آئسولیشن میں رہنے کے بلوچ قوم کو اپنی تحریک کو دیگر مظلوم قومیتوں کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک عالمگیر مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ مسنگ پرسنز نہ صرف اب بلوچ رہے ہیں بلکہ پشتون بھی مسنگ پرسنز میں شامل ہیں، سندھی بھی شامل ہیں۔ آج عام پنجابی کو بھی اپنے ساتھ وہ جو عام ریاست کے نیریٹو کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ جو ریاست کے نیریٹو کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ چند دہشت گرد ہیں، ہم ان کو مارنے کے چکر میں لوگوں پہ جو ہے نا آپریشن کر رہے ہیں، وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں جو احتجاج بیٹھے ہوئے ہیں، مسنگ پرسنز کی لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ ریاست اس بات سے انکاری تھی کہ بلوچستان میں ڈیتھ سکواڈز نہیں ہیں، آج خود کو خود ہی رسوا کرنے کے لیے ڈیتھ سکواڈز کا کیمپ وہاں پہ لگا دیا ہے۔ لوگ پہلے اس بات کو کہانی سمجھتے تھے، تو آج دیکھ لیں، جائیں دیکھیں کہ بلوچستان میں ڈیتھ سکواڈز کیسے دکھتے ہیں، ان کی کیا صورت ہے۔ ساتھیوں، میں اپنی بات کا اختتام شہید فدا بلوچ کے نعرے سے کرتا ہوں کہ اتحاد جدوجہد آخری فتح تک۔ مرچی میں کر رہا